اللہ آپ سے خطاب فرما رہے تھے، اور ان کی گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلی تو پھر ہمارے پاس تو ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ کسی کے سینے پر رکھا جائے، ہم دعا ہی مانگ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کے چہرے نہایت ہی مطمئن ہیں اور آپ کے چہرے چمک رہے ہیں۔ مغل جو ہے نا، مغل، ان کو تو ویسے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ بہادر شاہ ظفر سے انگریزوں نے حکومت چھینی تھی، تو مغلوں سے ہی حکومت چھینی گئی، اور مغل تھے بھی سنی۔ بہادر شاہ ظفر خود قادریوں کے مرید تھے اور قادریوں کے خلیفہ بھی تھے، اور آپ کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر کی جو توپ ہے دمدمہ، وہ لاہور کے عجائب گھر کے باہر کھڑی ہے، وہاں کبوتر دانے کھاتے ہیں، حالانکہ امت کو وہاں اس توپ کے پاس جا کر رونا چاہیے۔ جب آخری بار بہادر شاہ ظفر لال قلعے پر چڑھے، یہ دمدمہ جو توپ ہے، آپ کے جو توپ خانے کا انچارج تھا رجب علی، وہ غدار ہو گیا، انگریزوں سے مل گیا، اس نے بارود کے اندر سرسوں ملا دی۔ جب بہادر شاہ ظفر خود چڑھے لال قلعے پر اور گولا اس دمدمہ توپ کے اندر ڈالا تو راستے میں جا کر ٹھوس ہو گیا، ظاہر ہے اس میں سرسوں ملی ہوئی تھی۔ تو بہادر شاہ ظفر نے وہاں کھڑے کھڑے تاریخی شعر کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر اب بس ہو چکی تلوار ہندوستان کی۔ تو مغلوں کو تو ویسے بھی اٹھنا چاہیے اپنے اقتدار واپس لینے کے لیے۔ تو آپ کو پتہ ہے اتنی بڑی سلطنت پر انگریزوں نے قبضہ کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو 500 روپے ماہانہ پنشن دیتے تھے۔ یہ اتنے ذلیل ہیں۔ اقبال کہتا اے ناداں ترا امید غم گسارا ز افرنگس، دل شاہین سوزت بہر عام مرغے گدر چنگس۔ اقبال کہتا ہے جلیا تینو فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے۔ اقبال کہتا شاہین دے پنجے تے باز دے پنجے میں جدو پرندہ آ جائے نا، او دے چین چین تے چون چون کرنا شاہین کدی چھوڑیا نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اس واسطے آپ کی بہو جو ہے نا بہادر شاہ ظفر کی، رنگون میں آپ قید رہے، آپ کا مزار بھی وہی ہے، تو آپ کی بہو نے لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قلم اور کاغذ خرید کر اپنے شعر لکھتا۔ وہ ہے تو آپ کو پتہ ہے نا، قلعے کے اندر بھی آپ کے شعر لکھے ہوئے، ظفر آدمی نہ جانیے گا اسے وہ کیسا ہی ہو فہم و ذکا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا۔ بہادر شاہ ظفر بہت بڑے آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے ان کے ناشتے میں ان کے پوتوں اور بیٹوں کے سر انہوں نے پیش کیے، اور 1857 کی جو کتابیں ان میں لکھا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے بگی تک لے جانے کے لیے بہادر شاہ ظفر کے رانوں پر وہ ہاتھ مار کے انگریز گالیاں دے رہے تھے ان، وہ بوڑھے تھے اس کے باوجود بھی۔ تو آپ حضرات جو ہے نا ہماری مولویوں کی بات جھٹ پڑو جی مولوی اور تسی سانو چھڈو، تسی اگے آؤ مغل، تسی اگے آؤ۔ اقبال کہتا خوہ غلامی ز سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہتا یہ جڑی غلامی ہے نا یہ کتے نالوں بھی بیڑی۔ اقبال کہتا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی۔ اقبال کہتا میں نہیں ویکھیا کوئی لسا کتا تکڑے کتے دے سامنے سر ڈا کے بیٹھے ہوئے، لسا بھی ہوئے تو چڑھے پوچھڑ پا کے دندڑیاں ضرور کرنا۔ ایک کیڑی بات ہے یار، 70 سال ہو گئے تسی انہوں نے پیچھے لگے ہو، آخر انہوں حضور دی ختم نبوت تے حملہ کر دیتا۔ اس تو بعد کوئی گل رہ گئی؟ تواڈے اس علاقے دے کھوتے جڑے وہ گاہ ہی کھاندے نا، تے مدینہ پاک دا جڑا رسول اللہ دا مبارک گدھا سی وہ بھی گاہ ہی کھاندا سی۔ اور جڑا حضور جس گدھے تے سوار ہوندے سن نا دا نام سی یافور۔ میرے آقا و مولا نے اس کو ایک دن پوچھا، فرمایا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ گدھیاں دی نسل جو میں ہاں نا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے، تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی نا اس یہودی نے 1000 واری کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی، حضور میں ہر واری انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہون۔ یا رسول اللہ
کھوتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے کھوتے جتنی بھی تو کبھی میں اسمبلی ممبر ہوں جی کھوتا بھی تو آخر عرض کی تھی حضوروں میں کٹتا بھی سی تے نال بھوکا بھی رکھتا سی یہودیاں دا گھا کھا کے تے یہودیاں دے قلے تے بدے ہویا کھوتا بھی جانے حضور آخری نبی ون تے اس پاکستان دی اسمبلی بیٹھ کے حضور دے حق بول گئے تے پھر تسی انہاں دے بارے نرم گوشہ رکھو چلو سانو تو تسی 70 سال گاڑا کٹ دے رہے مولوی ایسے ہوتے ہیں ہون دسو کدھر کھڑے ہو تسی میں ہاتھ نہیں چکانے اپنے دل کو ضرور پوچھنا کہ جس ختم نبوت دی خاطر 1200 صحابہ شہید ہو گئے جنگ یمامہ جی میرے آقا نے پوچھ لیا ہوئے میرے تے صحابہ نے جانا دیتیاں اور تو میری ختم نبوت دی خاطر ایک پرچی بھی نہ دے سکے ہو توجہ تے اگے قبر ڈاڑی بڑی رہی حضور نے فرمایا میں آخرت کے منازل میں سے سب سے خوفناک منزل حضور فرماتے ہیں میں نے قبر دیکھی ہے یہ میرے آقا نے خود فرمایا تے دسو جس ویلے سارے مٹی پا کے آ جان گے پتر بھی مٹی پا کے آ جان گے کہتا پچھے ہٹیا میں بھی پیو دی قبر تے این جناب ترائے لپ پان گے مٹھیوں میں خاک بھر کے دوست لائے وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے توجہ جی میں گل اگے بھی اسی جانا ہے جدو ساری مٹی پا کے آ جان گے نا تو اتھے آنا رسول اللہ نے آنے ایو جی کوئی چیز لے کے ضرور جانا دنیا تو خالی ہاتھ نہ جانا ایو جی کوئی چیز ضرور لے کے جانا جدو سارے چھڑ کے آ جان تو میرے آقا خود فرما دیں یہ اپنا ہی ہے بس میں اس ایہی وجہ تو پیشوائے سنت بھی اپنے اس حالت لگے پھرتے ہیں اسی ویل چیئر تے جیلہ بھی جاندے ہیں تے جیلہ دھروکے بھی جاندے ہیں تے 12,000 اسی شیل کھا دے ہوتے 12,000 انہیں شیل سٹے ساڑے تے ہوتے اسی اتو نسے نہیں پیشوائے سنت اسی دو میں بیٹھے سی کنٹینر تے ایسا 12,000 شیل تے دھواں اندر کھا دا نسے نہیں اسی اتو میں تو ادھے گھنٹے بعد انہیں تو پایا ہی نہیں سی تے میں ادھے گھنٹے بعد وہ لا دیتا منہ تو تے میں اس تو بعد 4 گھنٹے یا 3.5 گھنٹے بول دا رہے ہیں ایسے طرح سے بھی کرے یہ دھوئے نال شیل حالانکہ دھوئے تو 2 شیل بھی پون تے 12,000 دھوئے اسی اندر کھا دا جے دھوئے نال کسے تے پھیپڑے مک دے تے میرے تے پیر صاحب تے مک چکے ہوں دے لیکن ساڑھے پھیپڑے اور تیز ہو گئے گل ہو رہے توڑنا درد بھری دلی دی میں گل کر رہے ہیں چلے ہو ایک گلہ کرنی ہے حضور موت بھی قبول ہے موت بڑی دور دی بات ہے وہ حافظ عدیل اوری لے گئے وہ حافظ عاشر اوری لے گئے وہ محمد نواز اوری لے گئے اور شیر علی اوری لے گئے اور راجہ زہیب اوری لے گئے ابو سفیان اوری لے گئے موت تسی موت ہن تہاڈی نہیں جے اسلام خون لینا سی جڑا لے لیا ہن تہاڈی پرچی چاہیے اسلام نو ہاں جی ناصر عباس صاحب دی ہوے وار یا 2018 دا الیکشن ہوے اے مغلاں دے اگے جیڑا بھی اس گلی کوئی آئے ووٹ منگن ان کا پرا نکل جا اے ہن پرچی حضور دی ختم نبوت دی نکل پھر گل ہوئے گی جی حضور دی خاطر یار تسی کس نال غصے بھی نہ ہو سکے گلہ کرنی ہے جی کرنی تیر کھانے حضور دی خاطر 70 زخم لگے ہوئے صحابہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے سن حضور دے اگے کھڑے سن میدان احد 70 زخم لگے سر پھٹ گیا تے ڈال تھلے ڈگ گئی سی لوہے والی آپ نے انج ہو کے چکی نہیں مطلب کوئی تیر حضور وال چلا جائے آپ دا ہاتھ بھی اڑ گیا تے آپ ڈھٹھے بے ہوش ہو کے سیدنا صدیق اکبر نو حضور نے فرمایا پانی چھڑکو انہاں تے جدوں ہوش آئی تے اے نہیں کہا صدیق میرا سر جلدی پٹکے بنو تے تلواراں تے تیراں تے نیزے تے زخم لگے ہوئے سن بازو شال سر پھٹے ہویا تے ایک کوئی سوال کیتا صدیق مجھے چھوڑو بتاؤ ما فعل رسول اللہ حضور کا کیا حال ہے یار نہ تو آنو زخم کوئی لگے تلواراں دے میں پرچی واسطے تسی آپس گھر جا کے میٹنگ کرنی نہ تسی نچ کے پرچی دیو مغل ہاں نچ کے پرچی اس دن پکڑ کے حضور فیض آباد تے نہ گئے کیوں جی یا رسول اللہ ممتاز قادری پھٹے لگ دے ویکھیا گھروں نہ نکلے مولوی سانو کہہ گئے سن ممکن ہے اس پرچی نہ تسی راضی ہو جاؤ یہ تو بڑا سستا سودا سی تو نال کر رہے ہیں ہاں جی اے مت کوئی سمجھے کہ ایسا کوئی احسان کرنا ہے اصلاح اے تے حضور دی مرضی تہاڈی پرچی قبول کرن یا نہ کرن ہاں مت کوئی سمجھے کہ تسا کوئی احسان کرنا ہے سانو پرچیاں دے کے
ہاں سودا تو اگے اسی تو تانوں دسن آیا اتھے سودا کرو جڑے اتنے کریمن کہ قیامت والے دن گناہ تسی تے میں کیتے حضور فرماندے میں رب دے سامنے رو پواں گا اپنی امت دے واسطے کرتوت تسی تے میں کیتے تے رو رسول اللہ پہ جیسے پیو بھی نس جائے گا ماں بھی ویکھ کے نس جائے گی اس دن پترا نو مطلب کوئی نیکی نہ مانگ لوے حضور فرماندے میں اس دن رو پواں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے